اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن فیڈ پوڈ کاسٹ میں سب کو خوش آمدید۔ آج ہم سورہ کہف آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، کیونکہ جب ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کون سی صورتوں کے بارے میں چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر پڑھیں، تو سورہ کہف کے بارے میں سعدیہ بہت سارے لوگوں نے اس لیے رائے دی تھی کہ جمعے کے دن گھروں میں پڑھی جاتی ہے۔ کیا آپ کے گھروں میں بھی اہتمام کیا جاتا ہے؟ ہاں، آپ لوگ ہمیں بتائیے کہ کیا آپ کے گھر میں جمعے کے دن یہ سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کو بچپن سے ہمارے گھر میں ہمارے پیرنٹس بار بار یہ بات کہتے تھے کہ جمعے کے دن سورہ کہف پڑھو۔ اب پتہ نہیں بچے پڑھ پاتے ہیں کہ نہیں۔ ہمیں اس کی فضیلت کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بات رکھنی چاہیے، تاکہ ہماری نئی نسل کو اور ہمارے بچوں کو اس بات کی آگاہی ملے کہ اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ جی، سورہ کہف کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے نا، میں تو حدیثیں لکھ کر بھی لائی تھی تاکہ ہم جو بھی بات کریں وہ مستند حدیث سے ہی کریں۔ میں حدیث لکھ کر آئی تھی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ کہف کی 10 آیات پڑھے گا وہ اس کے لیے دجال سے امن اور حفاظت کا ذریعہ بنے گی۔ بالکل، اور حدیث میں یہ بھی موجود ہے کہ جو سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام کرے گا 2 جمعوں کے درمیان جو ہے وہ اس کے لیے ایک نور واقع ہو جائے گا۔ اور بہت ساری حدیثوں میں بہت سارے صحابہ نے یہ بات روایت کی ہے کہ سورہ کہف کا پڑھنا دجال کے فتنے سے بچانے والا ہے، یعنی ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مجھے یہ بھی ملا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھے گا وہ 8 دن تک فتنے سے محفوظ رہے گا، اگر دجال بھی نکلا تو اس کے فتنے سے بھی وہ محفوظ رہے گا۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم اس سورت کو پڑھ کے دیکھیے۔ ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں اور شاید ہم آئندہ بھی کریں گے کہ ہر سورت جو آپ کو کوئی نہ کوئی فضائل دے رہی ہوتی ہے وہ صرف الفاظ پڑھ لینے سے کافی نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو یہ سمجھنا پڑتا ہے کہ وہ آیت آپ کو ایسی کیا چیز سمجھا رہی ہے جو فتنوں سے بچانے والی ہے۔ تو سورہ کہف کا بھی جب میں نے پورا پڑھا، آپ نے بھی پڑھا ہوگا اور پورا کنکلوژن نکالا ہوگا، مجھے تو یہ لگا کہ بس یہ 2 طرح کے رویوں کے بارے میں بات کر رہی ہے۔ پوری صورت میں بار بار مثالیں آتی ہیں اور ہر مثال یہی بتاتی ہے کہ ایک رویہ یہ ہو سکتا ہے، ایک رویہ یہ ہو سکتا ہے، اور دونوں کے اینڈ ریزلٹس۔ بالکل، اور مجھے تو لگتا ہے کہ جس طرح سے یہ فتنہ دجال رونما ہونے کی آپ بات کر رہی ہیں نا، تو تمام انبیاء نے جو ہے وہ اس کے حوالے سے جو ہے نا وہ اپنے لوگوں کو ڈرایا بھی ہے، اور جو ہے نا وہ اس کے لیے اہتمام کرنے کا بھی کہ اس سے ہمیں بچنے کی جو ہے وہ اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب اس بات سے اویئر بھی بہت کیا ہے کہ دجال کیا ہوگا، کیسے آئے گا، کیا پیش آئے گا، اور اتنی ساری دعائیں سکھائی گئی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اللہ دجال کے فتنے سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھ۔ تو ایسی کیا چیز ہوگی اس فتنے کے اندر، اور کیا یہ صرف ایک شخص ہے جس نے آنا ہے اور ہم نے اسے پناہ مانگی ہے؟ اچھا، اس کا آنا تو ہے، اس نے کہ جو کانا کذاب کے جو ایک ذکر ملتا ہے ہمیں حدیث میں، تو اس نے آنا ہے، لیکن اس کے آنے سے پہلے جو اب یہ تمام اسٹیج سج رہا ہے اور جس طرح سے وہ تمام چیزیں رونما ہو رہی ہیں، ایک کے بعد ایک فتنے نظر آ رہے ہیں، تو جو آزمائش ہے نا وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اچھا، ایک تو ہمیں یہ حدیثوں میں ملتا ہے نا جو آپ نے بات کی کہ ایک شخص مسیح دجال جو آئے گا، اچھا اس کے آنے سے پہلے ایک طویل عرصہ جو طے ہو رہا ہوگا جس میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں، شاید مجھے لگتا ہے کہ وہ سٹارٹ ہو گیا ہے، جس میں جو ہے وہ چیزیں دجل کی طرف جائیں گی۔ لفظ دجل کہتے ہیں دھوکہ، فریب، جیسے ہم گولڈ پلیٹڈ کر دیتے ہیں کسی چیز کو، اصل میں وہ گولڈ نہیں ہوتا۔ تو بالکل اسی طریقے سے کہ کسی چیز کو بہت سجا کے سنوار کے اور خوبصورت کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ اور اس کو آپ اور تفصیل سے اس کی تشریح میں جائیں گے نا، آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی۔ دجل کہتے ہیں کہ کسی چیز کو جو کہا جا رہا ہے وہ چیز نہیں ہے، جس چیز کو جیسے پریٹینڈ کیا جا رہا ہے، پیش کیا جا رہا ہے، وہ اصل میں ویسی نہیں ہے۔ نفع والی چیز آپ کی اصل میں نقصان دینے والی ہے، اور بظاہر نقصان دینے والی چیز جو ہے وہ اصل میں آپ کا فائدہ ہے۔ پھر انسان جو ہے وہ ٹرمز اور وہ بدل دیتا ہے، تشریح بدل دیتا ہے مفہوم کی، یعنی کسی چیز کو آپ نیکی سمجھ رہے ہیں وہ برائی ہے، برائی کو آپ نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں دجل کے اندر ہیں۔ اور پھر جو کانسیپٹس ہمارے آس پاس ہیں، جو پروموشن کی جا رہی ہے چیزوں کی، وہ جتنی خوشنما دکھائی جا رہی ہے وہ نہیں ہے، یہ ساری چیزیں دجل میں آتی ہیں۔ اور یہ بھی آزمائش سے جو بات نکلتی ہے اس میں یہ نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آزمائش کے لیے یہاں پر بھیجا ہے نا، دارالامتحان ہے دنیا ہمارے لیے، تو ہر انسان جو ہے وہ آزمایا جا رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دے کر بھی آزماؤں گا اور میں تم سے لے کر بھی آزماؤں گا۔ تو وہ کیا چیز ہے جو دی جائے گی لی جائے گی؟ وہ تمام نعمتیں ہیں، اور نعمتیں بہت وسیع معنوں میں جو ہے وہ اس کا استعمال ہوتا ہے کہ ہر اللہ کی دی ہوئی چیز جو ہے وہ ہمارے لیے نعمت ہے۔
تو اللہ نعمت دے کر بھی آزمائے گا اور نعمت ہم سے لے کر بھی آزمائے گا. صحیح. اور آپ ایک ایسے دور میں موجود ہیں جہاں پہ دو نظریے، اور وہ دو نظریے بہت کلیئر سامنے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ یا تو یہ دنیا پہ چلنے والا فرد ہے یا آخرت پہ چلنے والا فرد ہے. تو یہ جو دنیا پرستی اور مادیت ہے، اور یہ جو آخرت پرستی اور آخرت کی تیاری ہے، یہ دو بالکل مختلف راہیں ہیں. ان پہ چلنے والے لوگ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ان کے طریقے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ان کی سوچ کا انداز ڈفرینٹ ہوتا ہے، ان کے ریئیکشنز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو اس پوری صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر اینگل سے سمجھایا ہے کہ آخرت پہ چلنے والا کیا کرے گا اور دنیا پہ چلنے والا کیا کرے گا. بالکل. اور اس میں ہم بہت اچھی طرح سے کلیئر ہو جائیں اس بات کے اوپر کہ جو حالات ہمارے اوپر آتے ہیں اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. تو ہر انسان جو ہے وہ کسی نہ کسی ایک حالت میں جو ہے وہ پایا جاتا ہے، یا تو وہ کسی برے حالت میں ہوتا ہے یا وہ کسی اچھے حالات میں جو ہے وہ پایا جاتا ہے. تو دونوں صورتوں میں اس کی آزمائش ہے کہ جب اس کے اوپر حالات خراب ہوتے ہیں، کوئی نعمت کی جو ہے وہ چیز چھن جاتی ہے یا اس کے تنگی آ جاتی ہے، تو اس وقت اس کو صبر کا پرچہ دیا جاتا ہے اور وہ صبر کے پرچے کو حل کر کے اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے. اسی طرح سے جب اس کو نعمتیں دی جا رہی ہوتی ہیں تو اس وقت وہ راہ راست پر رہ کر ان نعمتوں کا استعمال کرتا ہے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اور شکر ادا کرتا ہے. تو پوری صورت، یعنی ہم اس میں جتنی ایگزامپلس پڑھیں گے نا، مجھے لگتا ہے اس صورت میں زیادہ تر اللہ تعالیٰ نے جو زور دیا نا وہ مثالوں پہ دیا ہے. یعنی ہمیں قصے سنائے جا رہے ہیں اور ہر قصے سے ہمیں سمجھانا یہ ہے کہ کرنا کیا چاہیے. تو ہم ان قصوں کو باری باری لیں گے اور اس سے سیکھیں گے کہ اس ایک قصے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا لیسن دیا ہے. اور یہ تو کفار مکہ نے سوالات بھی کیے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اسی کا جواب جو ہے وہ اس طرح سے پوچھتے تھے وہ کہ یہ اصحاب کہف کون ہے اور یہ ذوالقرنین کون ہے. تو یہ سارے واقعات جب وہ سوال کرتے تھے تو اللہ نے جو ہے وہ بتایا بھی. اور تجسس میں سوال نہیں کرتے تھے، وہ اس لیے کرتے تھے کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ کو یہ نہیں پتا آپ کو آپ کے رب نے یہ نہیں بتایا ان کے بارے میں، کیونکہ یہ قصے پہلے بھی جو ہے وہ کتابوں اور انبیاء کی جو روایات میں کہیں نہ کہیں ان کے کانوں میں پڑے ہوئے تھے. ساتھیہ ایک اور بات بھی ہے، جب یہ سورہ کہف نازل ہوئی ہے نا، اب مسلمان ہیں مکہ کے آخری دور میں. ایک تو نئے نئے ایمان لائے تھے، تھوڑے سے لوگ تھے گھروں میں چھپے ہوئے تھے، سچویشن ڈفرینٹ تھی. ایک وہ سچویشن جو آگے آئے گی جو ابھی نہیں پتا کہ مدینہ جائیں گے اور اپنی ریاست بنے گی اور اسلام غالب اور فتح مکہ ہوگا، کچھ نہیں پتا. اب یہ حالات ہیں ہجرت سے پہلے کہ بس ظلم ہی ہو رہا ہے اور سالوں گزر چکے ہیں. مطلب میرے اور آپ کے دل میں کیا آئے گا اس وقت کہ ہمیں فائدہ کیا ہو رہا ہے، مطلب ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پہ، ہم تھوڑے سے لوگ ہیں، ہمیں مل کیا رہا ہے. اور آپ کا دماغ کیلکولیشن کرنا شروع کر دیتا ہے. دین پہ جب آپ چلتے ہیں نا تو آپ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ فائدہ نقصان. بالکل. اور یہ بھی لگتا ہے کہ جب ہم اللہ کے بتائے ہوئے اور اللہ اصل رب ہے اور ہم اس کے بتائے ہوئے طریقے پہ چل رہے ہیں تو پھر ہم مغلوب کیوں ہیں، ہم ظلم کا شکار کیوں ہو رہے ہیں. یہ سوالات اٹھتے ہیں دل کے اندر بہت ساری. اور یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ ڈیزرو نہیں کرتے تو ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، یا ہم غلط ہیں اس وجہ سے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. تو انسان کنفیوز ہوتا ہے نا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وہی کشمکش جو ہے وہ مثالوں کی شکل میں بتائی ہے کہ جو نظر آتا ہے وہ اصل نہیں ہوتا. تو ہم ان مثالوں کو ہی باری باری لیں گے. یہ تو آپ ہی بتا دیجئے کہ کتنی چیزیں اس کے اندر آئیں گی. اس میں ہمیں اس سورت کے اندر جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ جگہ جگہ پر 4 واقعات ملتے ہیں. تو ہم اس طرح سے کریں گے کہ 2 حصوں میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ کہف کو 2 ایپیسوڈ میں پڑھیں گے اور 2 قصے اور 6 رکوع ہم پہلے لیں گے پہلی ایپیسوڈ کے اندر، اور پھر اگلی میں انشاءاللہ تعالی ہم آخر کے جو 6 رکوع ہیں وہ ہم اس میں لے لیں گے. بالکل ایسا ہی کریں گے، اور ایسا اس لیے کریں گے کہ آپ کو اور ہمیں سورہ کہف اتنی تفصیل سے سمجھ آ جائے کہ آئندہ جب ہر جمعے کا ہم قرآن اٹھائیں تو ہم اس سے وہی لیسنز لیں جو اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ کہف کو ہم شروع کر رہے ہیں اور قرآن کی بہت ساری صورتوں کی طرح اس کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ ہو رہا ہے، اور اس کے آگے جو اللہ تعالیٰ اس چیز کے اوپر ایمان لانے کو کہہ رہا ہے کہ جس کتاب سے تم جوڑ رہے ہو، جس کتاب سے تم ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اس میں کوئی کجی اور اس میں کوئی ٹیڑھ ہمیں نہیں ملے گی، اور اسی کے اوپر ہمیں ایمان لانا ہے. بالکل ابتدا میں ہی پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، تعریف کا ذکر کیا، پھر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کتاب کا ذکر کیا، اور اس کے بعد خوشخبری دی ہے ان لوگوں کو جو اس پہ ایمان لائیں اور اس کے مطابق عمل کریں. اور اس سے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے تسلی دی جا رہی ہے کہ کیا آپ اپنی جان کھو دیں گے. اور کتنی ان کو تڑپ تھی کہ کسی طریقے سے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک آگ جلی ہے اور ایک روشن ہوئی ہوئی ہے اور پتنگے اس کی طرف لپک لپک کے جو ہے نا وہ جا رہے ہیں اور وہ پیچھے سے کھینچ کے اس کو جو ہے نا کمر سے جو مفہوم بنتا ہے کھینچ رہے. تو اس قدر تڑپ تھی اور اس قدر فکر تھی ہماری. اور پھر وہ کہ ہمیں تو کیا کہا اللہ کے رسول نے
کہ میں اپنی بھائیوں سے مطلب ملنے کا، ہم سے مطلب ملنے کا اشتیاق ہوگا ان کو نا. تو صحابہ نے پوچھا تو کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، وہ لوگ جو میرے جانے کے بعد مطلب میرے نہ ہونے پہ جو ہے میرے پر ایمان لے کر آئیں گے، مجھے بن دیکھے ایمان لائیں گے اور پھر اس کے اوپر جو ہے نا وہ نیک عمل کریں گے. تو یہ ہماری ذکر ہے کہ ہم جو ہے نا وہ اللہ کے نبی ہمارے لیے انتظار کر رہے ہوں گے. یعنی کہ جو پہلا شروع کے 8 آیات ہے نا، اس میں باری باری بس اللہ تعالیٰ نے ہلکا ہلکا ٹچ کیا ہے. پہلے اللہ تعالیٰ کی اختیار کو، اس کے بعد کتاب کو، اس کے بعد آخرت کو، اس کے بعد رسالت کو، اور 8ویں آیات کے بعد جا کر پھر آ جاتا ہے واقعہ اصحاب کہف کا. جب سورہ کہف کے بارے میں ہم یہ تو بتا ہی چکے ہیں کہ اس میں مختلف مثالیں ہیں، لیکن تمام واقعات ہم آپ کو پڑھ کے نہیں سنائیں گے. یہ کام ہم آپ کے لیے چھوڑ رہے ہیں کیونکہ ہر جمعے کا آپ پڑھتے ہی ہیں. ترجمہ بھی پڑھ لیجئے. بہت آسان، بہت سادہ انداز میں جو ہے وہ لیسنز آئے ہیں 4 واقعات کی شکل میں. پہلا لیسن اصحاب کہف. اصحاب کہف کے بارے میں تھوڑا بیک گراؤنڈ بتائیے اس کا. کفار مکہ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے نا، وہ چیزوں کے بارے میں پوچھتے تھے. ان کو ہوتی تھی کہ پتہ نہیں یہ بتا پائیں گے نہیں، ایک آزماتے تھے. تو آپ سے جب اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا گیا تو یہ آیتیں نازل ہوئیں. اور یہ کیا تھے؟ وہ چند نوجوان تھے نا، یوتھ. بڑا یوتھ کا جب ذکر آیا نا تو بڑا دل کو جو ہے نا وہ محسوس ہوئی کہ واقعی یوتھ کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے. اچھا، ہر عمر کے حصے میں آپ کی مختلف کیفیات ہوتی ہے نا، لیکن سب سے زیادہ جب دنیا آپ کو کھینچتی ہے وہ وہی زمانہ، وہ جوانی کی، وہ بالکل. اور یہ آیت 9 to 25 ہے تقریباً، جس میں یہ پورا ذکر آیا ہے ان نوجوانوں کا. اب یہ نوجوان ہیں، ایمان لاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کی ایمان کی کیفیت بتائی ہے کہ یہ نوجوان ایمان لاتے ہیں. ان کو خوف بھی ہے، لوگوں سے فیس کرنا پڑ رہا ہے، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں پریشان ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمارا معاملہ ٹھیک کر دیجئے. اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ جب وہ لوگ ایمان لے کر آئے تو جو ان کی سراؤنڈنگ میں جو لوگ موجود تھے، جو اس وقت اقتدار میں تھے، جو معاشرہ تھا، وہ اس کے خلاف تھا، سوسائٹی. اور وہ ایمان لانے کے بعد ابھی دیکھیے کہ انہوں نے اعتراف کیا. بڑا اس کے اندر جیسے آیت نمبر 14 کے اندر وہ اعتراف کر رہے ہیں نا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے. مطلب جب حق آ گیا. آپ نے آیت نمبر 14 کا ذکر کیا نا، آیت نمبر 13 میں دیکھیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ ہدایت پہ چل رہے تھے اور جنت جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی. فرسٹ اسٹیپ یہ تھا کہ انہوں نے ہدایت پہ قدم رکھا. سیکنڈ اسٹیپ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت پہ چلنا آسان کیا اور ان کے دلوں کو مضبوط کیا. اور پھر تیسری چیز یہ تھی کہ انہوں نے جو ہے وہ آپس میں ڈسکشن کیا، ایک نہیں رہا، جڑے، ڈسکشن کر کے پھر انہوں نے جو آپ نے بات کی کہ اعلان کیا. مطلب اپنے دل پہ بھی اس چیز کا اعلان کیا. صرف یہ نہیں کہ انہوں نے زور سے جو ہے نا وہ اس چیز کا اعتراف کیا، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو یقین دلایا، اپنے آپ کو یاد دہانی کروائی کہ اب جس حق ہماری طرف آ چکا ہے، جس ہدایت پر ہم جڑ چکے ہیں، اب اس کو ہم نے ہٹنا نہیں ہے اور اس کے اوپر ڈٹ جانا ہے. اعلان سے آپ کیا سمجھتی ہیں؟ مطلب ہر ایک کو پکارا ہوگا زور زور سے؟ نہیں، میں یہ کہہ رہی ہوں نا کہ اپنے دل میں انہوں نے اللہ کی بڑائی کا اعلان کیا اور انہوں نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اس کے لیے تیار کر دیا. مطلب اللہ کی بڑائی، کہ اللہ کی بڑائی جب ہم تک آ گئی ہے، ہمیں پتہ چل گیا ہے، تو ہم نے اس پہ ڈٹے جانا. یہی ہے کہ ہم پھر اس سے پیچھے نہ ہٹیں. ہاں، پیچھے نہیں ہٹیں گے. جیسے کہ اس میں ہے نا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہ آپ کہیے کہ میں تمہارے دین پہ چلنے والا نہیں ہوں. یہ وہ اعلان ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہیں اور اس بات پہ یکسو ہو جاتے ہیں کہ اب آپ نے اس طریقے پہ کمپرومائز نہیں کرنا جس کو آپ ٹھیک نہیں سمجھتے. اب آپ نے جو فیصلہ کر لیا ہے ہدایت پہ چلنے کا، اس پہ قائم رہیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے. یہاں تک آنے تک مشکل کام ہے، بہت مضبوطی چاہیے، بہت ایمان چاہیے. اور اس کے بعد جا کے پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان سے کہا کہ غار میں پناہ لو، تمہارا رب جو وعدے کیے گئے ہیں، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا. اچھا دیکھیے، پہلا قدم جو بات آئی تھی ابھی کہ پہلا قدم تو اٹھانا پڑے گا، اور ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا ہم پہلا قدم اٹھا چکے ہیں ہدایت کے راستے کے لیے. کیونکہ اللہ کہتے ہیں کہ تم ایک قدم بڑھاؤ، میں 10 قدم تمہاری طرف بڑھ کر آؤں گا. تم چل کر آؤ اور میں دوڑ کر تمہیں لپک لوں گا. تو وہ والی چیز کہ اللہ نے ان کے دلوں کو بھی مضبوط کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو راہ بھی سجائی اور ان کے لیے راستہ بھی نکالا. یہ سب کچھ جب ہوگا جب ہم پہلا قدم اٹھائیں گے. اور اس کے بعد جب وہ غار میں گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ فیسلٹیز دیں کہ وہ سورج کس طرح نکلے اور لوگ ان کو نہ پا سکیں، اور سالہ سال وہ وہاں پر موجود رہے. یہ سسپینس تو آپ رہنے دیں کہ یہ جو ہے نا وہ واقعی یہ پڑھیں تو اس سے ہی پتہ چلے گا کہ کیا کیا اللہ کی جو ہے وہ ان کے اوپر رحمت ہے. قصہ میں نہ بتاؤں، بالکل بھی نہیں.
ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ اٹھایا, اور وہ جب اٹھے تو ان کو لگا کہ ایک نیند لے کے اٹھے, تھوڑا ہی ٹائم گزرا ہوگا, اور پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے بات بھی کی. کیا بات کی انہوں نے منع کر دیا, اس لیے میں نہیں بتا رہی, آپ خود پڑھیں گے. اور اس کے بعد جو اصل چیز واقعے میں سے ہے مجھے یہ اتنی لگتی ہے, ایک بات تو ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ان کو جو ہے وہ چن لیا جائے اور ان لوگوں کو ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. جب لوگ یہ ڈسکشن کر رہے تھے, میں ان آیات کو پڑھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ اس زمانے کے یہ وہ لوگ تھے جو بالکل ہی دھتکارے گئے نا, جن کو سوسائٹی نے ایکسپٹ ہی نہیں کیا, جو رہ ہی نہیں سکے اپنی سوسائٹی کے اندر. آج ہم ان کو رول ماڈل کے طور پہ پڑھ رہے ہیں. تو یہ بھی تو آپ دیکھیں نا کہ جو چیزیں نظر آتی ہیں, جو فائدہ نظر آتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ فائدہ ہو. جو آپ کو لگتا ہے کہ دنیا میں ویل سیٹلڈ ہیں, ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نزدیک آپ جو ہے وہ کس درجے پر ہوں, اور یہ لوگ جو گھر سے نکالے گئے تو اس وقت کے لحاظ سے تو ان کو دنیا نہیں ملی نا, آخرت اور دنیا میں سے ایک چوائس تھی ان کے پاس, یہ لینی ہے یا. اور آپ یہ دیکھیے کہ وہ اس حق کے لیے انہوں نے اپنی ان تمام چیزوں کی قربانی دی. تو قربانی مانگتا ہے, مطلب ایمان کی حفاظت جو ہے نا, ایمان آ جانا. ہم سب پیدائشی طور پہ مسلمان ہیں, ہم سب کے پاس ایمان موجود ہے, لیکن اس ایمان کی حفاظت اور اس کی بڑھوتری کا کام جو ہے وہ ہمارے ذمہ ہے. اگر آپ کے دل میں ایک ایمانی کیفیت اللہ تعالیٰ نے جگا دی ہے نا, اس ایمانی کیفیت کو بھی آپ کو سنبھالنا پڑتا ہے. آپ کو ایسے سپورٹ گروپ بھی چاہیے ہوتا ہے, اور آپ کو اس کا مظاہرہ بھی کرنا ہوتا ہے کہ آپ اپنے ایمان میں کتنے سچے ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, تم سمجھتے ہو کہ تم جنت میں یوں ہی داخل کر دیے جاؤ گے, جبکہ اللہ دیکھے گا نہیں کہ کون مسلم ہے اور کون نہیں. تو آزمائش تو گھڑی گھڑی ہم لوگ کی آزمائش جو ہے وہ ہو رہی ہے, اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون سی چیز میری اور آپ کی آزمائش ہے. ہر کسی کی آزمائش الگ الگ طرح کی, اور یہاں پہ جو آزمائش ہے وہ عقیدے کی آزمائش, بالکل ایمان کی آزمائش ہے, ایمان. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو آخر میں ایک دو چیزیں ہمیں بتا دی ہیں. ایک تو یہ بتایا کہ جب لوگ وہاں پہ جن لوگوں نے ان کو دیکھا, جس نے ہدایت نہیں لینی ہوتی یا جس کا ذہن ٹھیک نہیں چلتا, وہ کہیں بھی بھٹک سکتا ہے. تو بجائے اس کے کہ لوگ اس سے لیسن لیتے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اتنے سال ان کو غار میں رکھا, لوگوں نے یہ کہا کہ ہم ان پہ عبادت گاہ بنا لیں گے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا تھا کہ یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کو خدا تک پہنچا دیا, اور تم لوگ ایسا نہ کرنا. کسی بھی ہستی کو, کوئی بزرگ ہے اس کی زندگی میں دیکھیں کہ اس نے کیا کیا ہے, بجائے اس کے کہ اس کے مقبروں کو عبادت گاہ بنا دیں. نبی ہے تو نبی کے اس مشن کے لیے آیا تھا, وہ مشن اختیار کرنا زیادہ اہم ہے. اور یہاں بھی کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم ان کی جو ہے وہ قبر کو عبادت گاہ بنا دیں گے. اور اس کے بعد اگلا لیسن یہ ہے کہ ڈیٹیلز میں نہ پڑھو. جو لیسن واقعے سے ملنا تھا وہ مل گیا. کتنے لوگ تھے, ساتھ کون تھا, کتا تھا تو کتنے بنے, اور ان ساری چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ ان چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جی اچھا, ہمارے معاشرے میں بھی اگر ہم اپنے اوپر ان آیتوں کو رکھ کے سوچتے ہیں ہم نا, تو ہمارے معاشرے کے اندر بھی جو ہے وہ اب اس طرح کے ٹرینڈز بن چکے ہیں کہ قدم قدم پر جو ہے نا ایمان کی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے. بہت ساری چیزیں ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم کرنا نہیں چاہ رہے ہوتے, اور بہت ساری جو ہے وہ ہمارے معاشرے کا وہ حصہ بنے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم مجبور ہو جاتے کرنے میں. جیسے اب آپ حجاب کے حوالے سے لے لیں, بہت سی جگہوں پہ جو وہ حجاب پہ پابندی ہے, اس کو لے کر ہم جو ہے وہ جابس نہیں کر سکتے. اسی طرح لڑکوں کے لیے جو ہے وہ داڑھی رکھنے کے اوپر جو ہے وہ کہ آپ کا ایک سٹائل ہونا ہے تب جا کے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں کہ آپ کی ایمان کی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے, اور ہمیں اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا. مطلب ہمیں اپنے آپ کو اس چیز کے اوپر جو ہے نا ڈٹ جانا ہے کہ ہمیں کمپرومائز نہیں کرنا اپنے ایمان کے حوالے سے. اس کے بعد کے آیات میں ایک تو انشاءاللہ کی ترغیب دی گئی ہے کہ جب کسی کام کا ارادہ کرو تو اللہ کے بھروسے پہ کہو, الفاظ سے بھی کہو, اور دل میں بھی یہ سمجھو کہ اگر اللہ چاہے تو میں ایسا کر سکتا ہوں. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں ایک تو نوجوانوں کی قربانی سے میں نے اپنے پاس یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ سکھایا گیا ہے کہ فوری نفع جو ہے وہ سب کچھ نہیں ہوتا. آخرت کا نفع اس سے بہت زیادہ ہے. مخالفت آ سکتی ہے, سوسائٹی سے بھی آ سکتی ہے, اہل و عیال سے اور گھر سے بھی آ سکتی ہے. تیسرا لیسن میں نے اس سے یہ لیا کہ آپ کو زندگی کے بہت سارے مزے اور لذتیں چھوڑنی پڑتی ہیں. جب آپ دین کے راستے پہ چلتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے, اور وہی چیز آپ کو اجر دیتی ہے, اور انہی چیزوں کو چھوڑ کے جو ہے وہ آپ کو اپنے ایمان کو ثابت کرنا ہوتا ہے. اور مجھے اس کے بعد لگا کہ اللہ تعالیٰ پھر چھوڑ نہیں دیتا. جب ہم اتنی ساری چیزوں کی قربانی دے رہے ہوتے ہیں تو پھر اللہ ہمیں نہیں چھوڑتا. پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل ہوتی ہے, پھر وہ آپ کے ایمان میں اضافہ بھی کر دیتا ہے, وہ آپ کے اوپر سکینت اور آپ کے اطمینان بھی طاری کر دیتا ہے. تو وہ ساری چیزیں جب ہم اس واقعے میں پڑھیں گے تو ہمیں وہ ایک ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے, پھر وہ ہمارا محافظ بھی بن جاتا ہے. بالکل اللہ تعالیٰ. اس کے بعد آیت نمبر جو 28 ہے وہ آپ کو ایک ٹپ دیتی ہے
کہ یہ چیز آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہے جب جو آیت میں ذکر کیا گیا کہ اپنے آپ کو نا ان لوگوں کی میت پر ان لوگوں کے ساتھ پہ مطمئن کیجئے جو اللہ کو پکار رہے ہیں. اگر آپ ان کے ساتھ ہوں گے تو آپ کے لیے بھی یہ چلنا آسان ہو جائے گا. اپنے آس پاس جتنی فکر اپنے بچوں کے فرینڈز کی ہوتی ہے, ہر ایج میں اپنے فرینڈ سرکل کی بھی فکر کریں کہ آپ اپنے آس پاس کن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں, آپ اسی ٹریک پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں نا. تو یہاں پہ بھی یہ ہے کہ یہ ایک اور چیز جو ہے جو آپ کو بچا سکتی ہے اس دجل کے فتنے سے, وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس صحبت صالحہ یا ایسی اجتماعیت ہو جس سے آپ جڑے ہوئے ہوں. اور پھر آگے جو ذکر آتا ہے آیت نمبر 29 میں, یہاں پہ جو مادی زندگی اور دنیا کی زندگی کی بنیاد ہے نا, وہ دو چیزیں ہیں. ایک چیز ہے خواہش نفس اور دوسری چیز ہے افراط و تفرید, بیلنس نہ ہونا. اب یہ آپ دیکھیں کہ خواہش نفس تو ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے نا. اب یہ جو خواہشات بھی ایک فطری عمل ہے کہ خواہشات کا پیدا ہونا, لیکن وہ خواہشات جو آپ کو اپ اینڈ ڈاؤن, مطلب وہ والی چیز ہے نا کہ آپ کو بہت زیادہ افراد کی طرف لے جائے کہ آپ بیلنس ہی نہیں کر پائیں, اس کو پورا کرنے کے لیے آپ کوئی بھی طریقہ اختیار کرنے کے لیے راضی ہو جائیں, تو یہ چیز ہمارے لیے جو ہے نا وہ گمراہی کی طرف لے جاتی ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان, اللہ عدل اور احسان کا حکم زندگی کے ہر معاملے میں دیتا ہے. پھر وہ آپ کی تفریح میں, کمانے میں, اخراجات میں, آپ کی دن اور رات کی مصروفیات میں, ہر چیز میں بیلنس لانے کی ضرورت ہے. آپ کو ہمارے سامنے جو یہ ترازو نظر آ رہا ہے یہ بھی عدل ہی کی ایک نشانی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں ہر معاملے میں بیلنس ہو, مطلب اور یہ بیلنس آپ کو دنیا کی طرف جھکنے نہیں دیتا. اسی لیے دنیا اور آخرت کی تیاری میں بھی وہ بیلنس ہونا چاہیے جو مطلوب ہے. اور اس کے بعد پھر ہم اگلے واقعے کی طرف آ جاتے ہیں, اور اگلا واقعہ جو ہے اس کے فوراً بعد جو آیات ہیں وہ ظاہر دونوں طرح کے رویوں کے انجام کا ذکر کرتی ہیں, دنیا والوں کا انجام اور آخرت والوں کا انجام. اور پھر اگلی مثال 34 سے 44 10 آیات کے اندر آتی ہیں. آپ نے واقعہ تو منع کر دیا بتانے سے, بس اس میں یہ بتا دیجئے کہ یہاں پہ دو باغ والوں کا جو ہے نا, دو اشخاص کا جو ہے وہ واقعہ ہے جن کے پاس باغ موجود تھے. مطلب باغ سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک روزگار مہیا کیا ہوا تھا وافر مقدار میں. اس میں سے ایک وہ ہے جس کے پاس بہت سارا مال ہے اور وہ اس کے باغ ہیں, اس نے کمایا. اب آپ اس کو کسی پہ بھی وہ کر لیجئے نا, اپنے بارے میں کر لیجئے. آپ نے بہت انویسٹ کیا, جمع کیا, آپ اس کو گھر پہ کر لیجئے, گھر بنایا, گھر سجایا, انہوں نے باغ تجارت یا بزنس یا کسی بھی طرح. اب اس کے اندر اس کو اتنا کچھ دنیا کے اندر مل گیا کہ اس کے رویے میں یہ بات پیدا ہو گئی. ایک تو یہ کہ وہ مقابلے بازی میں پڑ گیا. اس نے کہا کہ میرا اتنا, تمہارے پاس اتنا نا. اپنے دوسرے شخص سے اس نے یہ کہا تم سے تو مجھے بہت زیادہ ملا ہوا ہے. اور دوسرا اس نے یہ کہا کہ اس میں میرا کمال ہے. یہ ہے وہ مزاج جس کی بیس دنیا ہے. اس نے سوچا میں نے کیا, میری پلاننگ, میری اچیومنٹس, اور دوسروں سے میں بہتر ہوں. مطلب وہ تمام ان چیزوں پہ بھروسہ کرنے لگا کہ جو اس کی اپنی پیدا کرتے ہیں, اس کا علم. حالانکہ یہ ساری چیزیں بھی اللہ ہی کی عطا کردہ ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی صلاحیت موجود ہے, اگر اس کے پاس کوئی علم موجود تھا یا اس کے پاس کوئی طاقت موجود تھی, تو یہ بھی تو اللہ ہی کی طرف سے دین تھی. لیکن وہ یہ نا کہ ہماری جب نعمتیں جو ہے نا وہ ہدایت سے دور ہو جاتی ہیں تو وہ ہمارے لیے فتنہ بن جاتی ہیں. جن چیزوں کو ہم اپنا کمال سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ اصل میں ہمارا کمال نہیں ہوتا, وہ اللہ کی نعمت, احسان اور عافیت ہوتی ہے. اور قدم قدم پر ہمیں اس چیز کو جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اگر آپ اس کو بار بار دہرائیں گے نہیں تو پھر آپ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں گے کہ دنیا میں جو ہو رہا ہے وہ میرا کمال ہے. جبکہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ دنیا میں اگر ہر چیز صحیح چل رہی ہے تو وہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, آزمائش میں مبتلا نہیں کیا ہے. اب اس نے, ایک شخص نے تو یہ کہا, تو دوسرے نے اس کو فوراً تصدیق کیا اور اس نے کہا کہ تم ماشاء اللہ کہو, اور تم یہ بات ریئلائز کرو کہ تم جیسا انسان اگر اس دنیا میں کھڑا ہوا ہے, میں اور آپ اگر یہاں قرآن اٹھا لیتے ہیں تو یہ اٹھانا ہمارا کمال نہیں ہے. جب تک کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ آسانیاں نہ دے, ہماری آنکھیں نہ چلیں, ہمارے کان کام نہ کریں, ہم لکھ نہ سکیں, ہم بول نہ سکیں, ہم کیسے قرآن سمجھیں گے. اسی طرح زندگی کے سارے کام اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری طاقت کے ساتھ پورا آدمی بنا کے ہمیں اور آپ کو یہ موقع دیا ہوا ہے. اور پھر یہ بھی ہے نا کہ آپ کا رویہ اللہ تو دیکھنا ہی یہ چاہتا ہے نا. آزمائش کی جو ہم بات کر رہے تھے تو وہ تو یہی ہے کہ اللہ کے نبی نے بھی فرما دیا کہ میری امت کا جو فتنہ ہوگا وہ مال ہوگا. تو اس وقت بھی اگر ہم اپنی سوسائٹی میں اپنے ارد گرد ان آیتوں سے اپنے لیے اگر ہم اصول نکالتے ہیں تو وہی نظر آتا ہے کہ ہم بھی بہت ساری میٹریلزم کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ہر چیز ہمیں جو ہے وہ لگتی ہے کہ یہ ہوگی تو ہم کامیاب ہوں گے. اگر کسی کے پاس مال ہے تو وہ اسی کی دوڑ میں لگا ہوا ہے, اگر کسی کے پاس شہرت ہے تو وہ اس کی دوڑ میں
میں آگے بھاگا چلا جا رہا ہے. اس کو لگتا ہے کہ اگر یہ میری زندگی میں ہوگا تو ہی میری زندگی جو ہے وہ پرسکون اور کامیاب نظر آئے. یہ والی مثال جو ہے یہ مال کی آزمائش ہے. پہلی مثال تھی ایمان کی آزمائش. اچھا مال کی آزمائش میں جو خواہش نفس کا ذکر ہے نا, کیونکہ نیور اینڈنگ چیز ہے. آپ نے مال حاصل کر لیا, آپ کا اور دل چاہے گا. آپ کے پاس لیٹسٹ ماڈل کی کوئی چیز ہوگی, آپ کا دل چاہے گا اس کا نیکسٹ ماڈل آپ کے پاس آ جائے. تو یہ خواہش نفس کے چکر میں آپ مال کے پیچھے بھاگتے چلے جاتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جو مال مل جاتا ہے اس کے ملنے کی آزمائش ایک الگ چیز ہے کہ اس کو آپ نے استعمال کیسے کیا, آپ کے تفاخر تو نہیں آ رہا, آپ کے دل کی کیا کیفیت ہے, اور وہ ایک دوسری طرح کی آزمائش ہے. پھر اس کے بعد یہاں پہ جو آیات ہے, مجھے تو ہمیشہ سادیہ کووڈ بہت یاد آتا ہے جب بھی اللہ تعالیٰ یہ ذکر کرتے ہیں نا کہ بعید نہیں ہے کہ اللہ جو ہے وہ آسمان سے کوئی آفت بھیج دے اور تم لوگ بیٹھے کے بیٹھے رہ جاؤ. ساری پلاننگ, ساری ترقی, سارا بزنس, سب کچھ ایک طرف ہو گیا. سیٹ نہیں ہوا تھا کہ آہستہ آہستہ ہم اس طرف آئے تھے. اچانک آپ یہ دیکھیں نا کہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ چینج آنے والا ہے. ایسا لگا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی سوئچ ایسا آف کیا ہے کہ آپ کی ساری ترقی ایک طرف رہ گئی ہے اور آپ اپنے گھروں میں بند ہو گئے, جس کو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے زمین ان کے اوپر تنگ کر دی. یعنی اللہ نے فیصلہ کر لیا ہو نا اگر آپ سے ساری برکتیں اٹھانے کا, تو آپ کچھ نہیں کر پائیں گے. اور یہاں پہ جو مال کے ذکر ہے وہ یہ کانسیپٹ ٹھیک کرنا ہے. مادی نظریہ, وسائل میرے, محنت میری, دنیا میری اور سب کچھ میری وجہ سے, اور آخرت کا نظریہ اللہ کی مشیت, اللہ کی نعمتیں میرے پاس امانت. بالکل. اور پھر وہ ہے کہ آپ ہماری ایک سوچ پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ مال تو میرے پاس سے پھر کبھی جائے گا ہی نہیں, اس کو تو کبھی فنا ہونا ہی نہیں ہے. تو یہ والی جو کیفیت آتی ہے نا, تو وہ آپ جو کہیں نا کہ وہ دوڑ جو ہے نا وہ اسی لیے بڑھتی چلی جاتی ہے. اور پھر جو آپ دیکھیں کہ اس وقت جو معاشرے کے اندر جو چیزوں کی اہمیت ہے نا وہ بہت بڑھ گئی ہے. ابھی میں ایک جگہ پڑھ رہی تھی کہ وہ ایک بچہ کہہ رہا تھا کہ کاش میں اپنے والدین کا آئی فون ہوتا, کہ وہ مجھ سے باتیں کرتے, مجھے اپنے ساتھ ساتھ لیے پھرتے, وہ میری حفاظت کرتے. مطلب ہمیں اس کے ٹوٹنے کا, اس کے گرنے کا اتنی فکر, اتنی اس کی اہمیت ہے کہ اس نے یہ محسوس کیا کہ مجھ سے زیادہ میرے والدین جو ہے وہ اس کو ٹائم دے رہے ہیں, تو کاش میں اپنے والدین کا آئی فون ہوتا. اور یہاں پہ بھی کاش کا ایک لفظ آیا ہے. یہاں پہ اس شخص نے جس کی بستی یا باغ الٹ دیا گیا تھا, اس نے کہا کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا. لیکن یہ شخص مسلمان ہے, پھر بھی یہ شراکت اس لیے کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ شریک کسی کو شرک اس طرح کیا کہ میں نے اس کی نعمتوں میں حصہ لگا لیا نا, کسی اور کا, اپنا ہی اپنے اوپر زوم کر کے. اور پھر اگلے رکوع میں جس طرح ہم نصف صورت مکمل ہو رہی ہے, اس ایک رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حیات دنیا کی حقیقت اور آخرت کی حقیقت کی مثال بیان کی ہے. جب یہ چیز ہمارے سامنے ہوتی ہے نا, جب فکر آخرت لگی ہوتی ہے, احساس جواب دہی ہوتا ہے, تو پھر یہ ساری چیزیں جو فتنے جو رونما ہوں گے نا, یہ ہمارے اوپر اثر انداز نہیں ہوں گے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم دنیا کی حقیقت کو جانیں کہ یہ دنیا ایک کھیل تماشا ہے, اور اس دنیا میں جو چیز آئی ہے اس کے بعد اس کو جانا بھی ہے, اس کا زوال بھی ہونا ہے. صرف ایک ہی ہستی ہے کہ جس کے آگے جو ہے وہ جو لازوال ہے نا. بالکل. اور اس رکوع کے اندر جو ایک آیت اس پورے کو کنکلوڈ کر رہی ہے وہ آیت نمبر 46 ہے, جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تمہارے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں, اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں. اور آگے فکر اس دن کی ہونی چاہیے جب سب کو جمع کیا جائے گا. مطلب ہماری فکر یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا نامہ اعمال جو اس میں جو نیکیاں جا رہی ہوں گی وہ ہمیں کس ہاتھ میں دیا جائے, اور اسی کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کی چیزوں میں اپنا رویہ اور پھر نتیجوں کو جج کرنا چاہیے. مطلب اگر آخرت ہمارے سامنے ہوگی, ہمیں کیا کرنا ہے وہ بھی مختلف انداز سے ہوگا, اور جن چیزوں پہ ہم خوش یا غمگین ہو جایا کرتے ہیں وہ بھی مختلف انداز سے. کیونکہ ہم اگر اپنے اتوار میں دیکھتے ہیں, اپنے چاروں طرف دیکھتے ہیں, تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ وہ چیزیں تو یہیں کی یہیں رہ گئی نا, جو انسان نے جمع کی, وہ لے کر تو اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں گیا, اس کی نیکیاں اس کے اعمال ہی اس کے ساتھ گئے نا. تو یہ چیزیں تو یہیں رہ جانی ہیں جس کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں. تو یہاں پہ جو ہے وہ 6 رکوع ہم نے سورہ کہف کے مکمل کیے, 2 واقعے اور 6 رکوع. اور کل نہیں, اور اگلے پوڈ کاسٹ میں ہم باقی کے 6 رکوع اور باقی 2 واقعات کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ مل کے پڑھیں گے. اب ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.